تصور کیجئے ایک شہر جو امور حیات سمجھا جاتا تھا، جسے فتح کرنا ناممکن تھا، جس کی دیواریں قیامت تک ٹوٹنے کا نام نہ لیتی تھی، مگر پھر ایک ایسا سلطان آیا جو صرف ایک حکمران ہی نہیں، ایک پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا انجام بننے والا تھا۔ اس نے وہ دیکھا جو کوئی اور دیکھ نہ سکا، اس نے وہ سوچا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا، اور صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کا نقشہ بدلنے نکل پڑا یہ سلطان۔ یہ کہانی ہے اس جوان سلطان کی جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ہے سلطان محمد فاتح کی۔ سلطان محمد فاتح ایک عظیم عثمانیہ سلطان تھے جس نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ یہ کہانی اس کے عزم، حوصلے اور ہمت کی مثال ہے۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ایڈرائن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی تھے، جو عثمانیہ سلطنت کے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ سلطان محمد کا بچپن عام شہزادوں سے مختلف تھا۔ ان کی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی۔ ان کے استاد ملا غورانی اور اکش شمس الدین تھے، جو اسلامی تعلیم، فلسفہ، تاریخ اور سائنس میں ماہر تھے۔ ایک دن ان کے معلم ان کو ایک کتاب دیتے ہیں جو سکندر اعظم کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے والد اسے بتاتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مضبوط شہر قسطنطنیہ ہے، جو اب تک کسی بھی مسلم حکمران سے فتح نہیں ہو سکا۔ کوئی بھی فوج ان دیواروں کو بھید کر اندر نہیں جا پائی ہے، میں بھی نہیں جا پایا۔ کیوں نہ ان دیواروں کو گرا دیا جائے؟ ایسا کوئی ہتھیار نہیں ہے جو ان دیواروں کو گرا پائے۔ سلطان محمد کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ میں جلد ہی ان دیواروں کو گراؤں گا۔ جب میں سلطان بنوں گا، میں کانسٹینٹی نوپل پر قبضہ کروں گا۔ 1444 میں سلطان محمد صرف 12 سال کے تھے جب ان کے والد نے انہیں سلطان بنا دیا، لیکن اس وقت ہنگری اور بیزنٹائن نے آٹومن امپائر پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمد کے والد کو واپس تخت سنبھالنا پڑا۔ 1451 میں سلطان مراد ثانی کا انتقال ہو جاتا ہے اور سلطان محمد فاتح دوبارہ سلطان بنتے ہیں۔ اب اس کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا، قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ بیزنٹائن امپائر کا مرکزی شہر تھا۔ یہ شہر 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا، اور اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ کئی بار مسلم فوجوں نے انہیں توڑنے کی کوشش کی، مگر اسے توڑ نہ سکی اور وہ ہر بار ناکام رہے۔ سلطان محمد فاتح کو معلوم تھا کہ اگر وہ قسطنطنیہ فتح کر لیتے ہیں تو دنیا اسے ایک عظیم حکمران مانے گی۔ اس وقت کچھ وزیر محمود فاتح کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان، یہ قلعہ اب تک کسی بھی مسلم حکمران سے فتح نہیں ہو سکا، یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ ناممکن ہوتا تو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہ ہوتا۔ میں یہ شہر ضرور فتح کروں گا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک نیا پلان بنایا۔ انہوں نے ہنگری کے ایک ماہر توپ باز اربن کو بلایا، جو ایک عظیم توپ بنانے میں ماہر تھا۔ اربن نے ایک بہت بڑی توپ بنائی جو کسی بھی دیوار کو توڑ سکتی تھی۔ سلطان محمد اس توپ کا نام گریٹ ٹرکش بومبارڈ رکھتا ہے۔ ایک دن سلطان محمد اپنی فوج کو دیکھتے اور کہتے ہیں، میں تمہیں ایک ایسی جنگ کی طرف لے جا رہا ہوں جو یہ تمہیں دنیا کا سب سے بڑا غازی بنائے گی یا پھر شہداء میں شامل کرے گی۔ 6 اپریل 1453 کو سلطان محمد کی 80,000 سپاہی قسطنطنیہ کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ بیزنٹین امپائر کی فوج صرف 7,000 سپاہیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سلطان محمد ہر روز اپنی توپوں سے شہر کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیزنٹائن فوج ہر روز انہیں ٹھیک کر لیتی ہے۔ قسطنطنیہ کی ایک طرف ایک سمندری علاقہ تھا جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں۔ بیزنٹائن فوج نے یہاں ایک بڑی لوہے کی زنجیر لگائی تھی تاکہ آٹومن جہاز یہاں سے گزر نہ سکے۔ سلطان محمد نے ایک چالاکی دکھائی اور اپنے جہازوں کو زمین کے راستے سے گزارا اور 70 جہازوں کو ایک رات میں زمین پر کھینچ کر سمندر میں اتار دیا۔ بیزنٹائن فوج یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ 28 مئی کی رات سلطان محمد اپنی فوج کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، کل صبح تمہارے سامنے 2 راستے ہوں گے، یا تو تم فاتح بنو گے یا تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ 29 مئی کو فجر سے پہلے سلطان محمد اپنی فوج کو تزکیہ کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر! آج یا تو یہ شہر ہمارا ہوگا یا ہماری لاشیں اس مٹی کا حصہ بن جائیں گی۔
फौज एक नए जोश के साथ हमला करती है। सुल्तान महमद की स्ट्रैटेजी काम कर जाती है और कुस्तुनतुनिया की दीवारें टूट कर बिखर जाती हैं। जब सुल्तान महमद शहर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि बैजेंटाइन के लोग घबराए हुए हैं। हर मजहब का इंसान अपने इबादत गाह में आज़ादी से जा सकता है। सुल्तान महमद ने आया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील किया, मगर बैजेंटाइन लोगों की इबादत की आज़ादी भी रखी। बैजेंटाइन फौज के जो लोग जंग लड़ रहे थे उनको भी इंसाफ मिला। सुल्तान महमद ने किसी पर जुल्म नहीं किया। कुस्तुनतुनिया फतेह करने के बाद सुल्तान महमद ने इस्तांबुल को ऑटोमन सल्तनत का मरकज बना दिया। उन्होंने नए कानून बनाए, नए मदारिस और इल्मी इदारे बनाए। महमद फातेह सिर्फ 21 साल के थे जब उन्होंने ये अजीम तरीन काम को अंजाम दे दिया। आखिरकार 3 मई 1481 को सुल्तान महमद की वफात हो गया, मगर उनका नाम तारीख में हमेशा के लिए फातेह कहलाया। उनकी कब्र आज भी इस्तांबुल में है, जहां लोग उन्हें इज्जत और मोहब्बत से याद करते हैं। क्रेडिट यकीनन सुल्तान मोहम्मद फातेह को जाता है कि बड़ा कमांडर था, लेकिन अगर उसके साथ हम लोग होते तो कुस्तुनतुनिया फतह नहीं होने वाला था। सुल्तान महमद ने एक बार कहा था, मैं दुनिया में इंसाफ और इल्म का प्रचार करना चाहता हूँ। अगर मैं एक हुक्मरान हूँ तो मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। और आज भी उसकी ये बात सही साबित होती है। सुल्तान महमद फातेह सिर्फ एक बादशाह ही नहीं, एक तारीखी शख्सियत थे जिन्हें दुनिया का सबसे अजीब फातेह कहा जाता है।